Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 41 today, we'll discuss and complete our discussion on the concept of outsourcing. If you could recall, sourcing is a very important concept which has been placed under the heading of cross-functional driver. And along with the logistical drivers, the cross-functional drivers perform what any supply chain manager would be interested in: a balance between cost effectiveness and responsiveness of a supply chain. So today, hopefully, we'll be able to complete our discussion on sourcing, and we would ensure that our overall objective, that is to have a coordinated and smooth supply chain operation that ideally results in supply chain surplus and profits, is registered. You are already aware of the fact that sourcing is the set of all business processes that are required to purchase goods and services. Now it is up to us as supply chain managers to identify and communicate it to the senior management that what activities should be performed in-house and what activities should be performed through an outsourced enterprise or a firm that is having the expertise, and it should ideally result in lowering of cost structure, improvement in profits or supply chain surplus, and of course, mitigation of the risks involved in outsourcing that particular set of activity. Our first module today would be using total cost to score and assess suppliers. اگر آپ کو یاد ہو، جب کبھی ہم سپلائرس کی انالیسس کرتے ہیں پرفارمنس کی، تو وی میک certain important identification of factors جو کسی بھی طور پہ کسی ایک سپلائر تک محدود نہیں رکھے جاتے. Because our ultimate benchmarking requirement would be to suggest to the senior management proactively, or if there is a situation that you have access to the last year's performance, آپ اس لاسٹ ایئرس کی پرفارمنس کے اوپر سپلائرس کی ایویلویشن کر سکتے ہیں. کیونکہ ہماری جو ایک بدقسمتی چلی آ رہی ہے، یہ صرف پاکستانی کانٹیکس کی بات نہیں ہے، دس از ایکچولی اے گلوبل فینامنن دیٹ سپلائی چین مینیجرز ٹینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اے سپلائر آن دا بیسس آف دا کوٹڈ پرائس. اور یہ کوٹڈ پرائس میں آپ سپلائرس کی جو وہ امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں وہ اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سپلائرز عام طور پہ آپ کی سپلائی چین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. فار انسٹنس، پیپل ٹینڈ ٹو اگنور دا امپورٹنٹ فیکٹر آف ریپلینشمنٹ لیڈ ٹائمس. کیا آپ کے سپلائر کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آپ کو جو پروڈکٹ یا سب کمپوننٹ یا جو بھی را مٹیریل ہے وہ ٹائملی ڈیلیور کر سکے گا؟ کیا یہ ضروری ہے دیٹ یو شوڈ ہیو اے سمپل سیٹ آف سپلائرز جس میں صرف سپلائرز کی ایک ہی ڈائمینشن کے بیسس کے اوپر آپ سپلائرز کو کوالیفائی کریں، یا آپ اس کے برعکس ایسے تمام سپلائرز کو انکلوڈ کرنا چاہیں گے جس میں ایک سپلائر کی صلاحیت ہے کہ وہ شارٹ یا شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم میں آپ کو ٹائملی ڈیلیور پروڈکٹ یا سب اسمبلی یا کمپوننٹ پرووائڈ کر سکتا ہے؟ یا آپ چاہیں گے کہ ایسے سپلائرز کو آپ سرے سے ہی نظر انداز کر دیں جو رسپانسونیس میں تو بہت اچھا ہے لیکن کاسٹ اسٹرکچر میں اس کی جو کوٹڈ پرائس ہے وہ آپ کی جو ایکسیپٹیبل پرائس رینج ہے اس سے انکریز ہوتی ہوئی یا اس میں سے رینج میں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم اٹ ہیز بین observed that whenever the supply chain manager has to decide, he would be interested in on-time performance criteria. اور وہ آن ٹائم پرفارمنس کرائٹیریا کسی بھی طور پہ صرف پرائمری سپلائر کے لیے نہیں ہوتا، سیکنڈری سپلائر کے لیے بھی ہوتا ہے. اور آپ نے اپنے پچھلے ماڈیولز میں یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا دیٹ دا پاکستانی سپلائرس انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دیئر کاسٹ اسٹرکچرز ہیو بین ریلیگیٹڈ ٹو دا سیکنڈری سپلائر پوزیشن. اب سیکنڈری سپلائر پوزیشن کو بھی اگر ٹائملی ڈلیوری کرنی ہے، رسپانسونیس کے فیکٹر یا رسپانسونیس کی ڈائمینشن کے تحت جو آپ کی انٹرپرائز امریکہ یا یورپ میں موجود ہیں، ان کو اگر آپ نے ٹائملی ڈلیوری کرنی ہے تو ایون دین کاسٹ اسٹرکچر وڈ بی دیر. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقابلہ ان تمام سیکنڈری
سپلائرس کے ساتھ ہو رہا ہوگا جن کے پاس یہ صلاحیت ہے دیٹ not only they are in a position to provide the product in time but also at a reduced cost. تو ایسی سچویشن میں آپ کے پاس کس قسم کے سپلائرز پورٹ فولیو میں ہونے چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو سینئر مینجمنٹ آپ کے پاس بہت دفعہ، سال میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کوارٹرلی بیسس کے اوپر آپ سے پوچھتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کو سلیکشن آف دا سپلائرز کا جو ایک ایکٹیویٹی کا پروسیس ہے وہ آن گوئنگ ایکٹیویٹی کے طور پہ ہر کوارٹر کے اوپر پرفارم کرنا پڑتا ہے. یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم عام طور پہ جو کوٹڈ پرائس ہوتی ہے اسی کے اوپر اپنی ٹوٹل کاسٹ کے کانسیپٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے، یا ٹوٹل کاسٹ کے جو کانسیپٹ ہے سمجھتے ہیں کہ کوٹڈ پرائس کے اوپر ہی ڈیل کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنے پچھلے ماڈیولز میں دیکھا تھا کہ دیر آر سرٹن ادر فیکٹرز وچ آر ویری امپورٹنٹ، اور ان فیکٹرز کو آپ کسی بھی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے. ہیئر از اے اسمال ایگزامپل ان دا فارم آف اے نیومیریکل. آپ کے سامنے ایک نیومیریکل پیش کیا جا رہا ہے. اس میں آپ کے لیے جو سوال ہے وہ بہت سمپل سا ہے. دا آئیڈیا از دیٹ یو ایز اے سپلائی چین مینیجر شوڈ ہیلپ یور پرچیزنگ مینیجر، یا اگر آپ پرچیزنگ مینیجر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کم اپ ود اے سولوشن جو کہ سینئر مینجمنٹ کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. تو اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھ لیجیے گا. وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ایویلویٹ دا پرفارمنس آف 2 سپلائرس. اس میں سے ایک سپلائر کا جو ایوریج لیڈ ٹائم ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، دوسرے کا زیادہ ہے، اور آپ کی کوشش یہی ہے کہ آپ پاس پرفارمنس کے کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے، آن ٹائم ڈلیوری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نئی اور پرانی سورس کے درمیان فرق جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ڈیسائیڈ کریں کہ وچ سورس از ٹو بی accepted and which source should be ignored. We are now interested in talking about supplier selection through auctions and negotiations. اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے ایک اسپیسیفک ماڈیول کانٹریکٹ مینجمنٹ کا پہلے سے کور کیا ہے. آپ نے کانٹریکٹ مینجمنٹ میں سپلائر سلیکشن کا یا سپلائر ریسورس مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی ڈسکس کیا ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو سپلائی چین میں سورسنگ کا امپورٹنٹ ترین ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ لنک ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. کیونکہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائر سلیکشن دیر آر سرٹن ایلیمنٹس وچ نیڈ ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. ون آف دیم از دیٹ آپ نے کہا کہ ایک سرٹن ٹاسک ہے، ایک سرٹن ایکٹیویٹی ہے سپلائی چین کی جو انٹرپرائز نے آؤٹ سورس کرنی ہے. یا چلیں آپ اور آسان اگزامپل لے لیجیے دیٹ your enterprise is interested in procurement or purchase of a certain raw material or sub-assembly or sub-component. ایسے موقع پہ کیا سچویشن ہوگی؟ سچویشن آئیڈیلی کیا ہوگی کہ آپ نے ایک پری کوالیفیکیشن آف سپلائرس کا پروسیجر یا اپنے پالیسی مینول میں یا سپلائی چین مینول میں پہلے سے ڈیولپ کیا ہوگا. If it is not there, it is your task as the supply chain manager کہ آپ یہ ڈیولپ کیجئے. اس میں آپ جو پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہے اس میں ان تمام سپلائرس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جو پاسٹ پرفارمنس ہے جو کسی بھی انٹرپرائز کے لیے انہوں نے را مٹیریل یا سروسز یا گڈس جو پرووائڈ کیے ہیں ان کا آپ کو حوالہ دیں. اور عام طور پہ اس میں کسٹمرز اس پرٹیکولر سپلائی کی رسپانسبلٹی کو ایویلویٹ کرنے کی یا کسٹمرز کی طرف سے ایک فیڈ بیک کا میکینزم بھی موجود ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم دیٹ فیڈ بیک از این آئی اوپنر. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جس سپلائر کو پسند کر رہے ہیں بیکاز ہی ہیز کوٹڈ اے ویری لو پرائس، اس کی جو پرفارمنس تھی اٹ فیل ٹو سیٹسفائی دا کسٹمرز نیڈس، اور اس کی وجہ سے کسٹمر کی سپلائی چین یا کسٹمر کی انٹرپرائز نقصان میں چلی گئی. اب یہی فیکٹر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سپلائر ایویلویشن میں ٹوٹل کاسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو پہلے سے بتا چکا ہے دیٹ اٹ از ناٹ جسٹ دی کوٹڈ پرائس، رادر دیر آر 10 اور 11 ڈفرنٹ فیکٹرز جو آپ نے ایک ماڈیول میں پہلے کور کیا ہوا تھا. ان فیکٹرز کے بیسس کے اوپر آپ کسی بھی پراپر سپلائر کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور اس پرٹیکولر سپلائر کو، یا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی سینئر مینجمنٹ نے آپ کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر دی ہے دیٹ انسٹیڈ آف ہیونگ اے سنگل سورس یو شوڈ ہیو ملٹیپل سورسز،
اور یو شوڈ ہیو اے پورٹفولیو آف سورسز. اور ان تمام پورٹ فولیو میں کون سے سپلائرز ایز اے سورس کام کر سکتے ہیں, اس کا کرائٹیریا آپ پچھلے لیکچر میں اسٹیبلش کر چکے ہیں, دیٹ اونلی دوز سپلائرز شوڈ بی انکلوڈیڈ جن کے ڈلیوری کی جو افیکٹونیس ہے وہ آپ کے سپلائی چین کے ٹوٹل کاسٹ کو نیچے لے کے جائے اور پروفٹس کو انکریز کرے. اگر ایسی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے, پلیز ڈو ناٹ میک دیم اے پارٹ آف یور پورٹ فولیو, ڈو ناٹ انکلوڈ دوز سپلائرز ان یور پورٹ فولیو. دس از اے میسج. کیونکہ جب کبھی آپ بائر اسپیسیفک انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا میں پلانٹ خریدوں گا, میں اکوپمنٹ خریدوں گا, اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹرانزیکشنل نیچر کے اوپر آپ نے ایسی سنگل سورس کو سلیکٹ کر لیا جس نے انڈسٹری میں پہلے بھی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دی ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے کئی انٹرپرائزز کی پروڈکشن بھی متاثر ہوئی, کئی انٹرپرائزز کی سپلائی چین کی کوآرڈینیشن بھی متاثر ہوئی. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ جب کبھی سپلائر سلیکشن کی کرائٹیریا کو فلفل کرنا چاہیں آپ اگنور نہیں کر سکتے, بیکاز اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ یو وڈ لوز فوکس, یو وڈ لوز کوآرڈینیشن. کیونکہ کوآرڈینیشن اور سیکوینسنگ کی ہی بدولت آپ ملٹیپل سورسز کو پراپر طریقے سے انگیج کر کے اپنی سپلائی چین کو پراپر طریقے سے آپریٹ کریں گے, جس کی وجہ سے آپ سپلائی چین کے پروفٹس یا سرپلس کو رجسٹر کریں گے. کیونکہ عام طور پہ بیک اپ سپلائر کو آپ سیکنڈری سپلائر کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اف یو ہیو اے پراپر کانٹریکٹ ان پلیس, یو شوڈ آئیڈیلی کلاسیفائی اور آئیڈینٹیفائی اے سیکنڈری سورس اور میک ہم اے پارٹ آف یور پورٹ فولیو آف سپلائرز, کہ اس کے پاس وہ ایبلٹی ہے کہ وہ آپ کی مٹیریل اسپیسیفکیشنس, آپ کی پروڈکٹ اسپیسیفکیشنس, آپ کی لیڈ ریپلینشمنٹ ٹائم ریکوائرمنٹس اور آپ کی انوینٹری ریکوائرمنٹس کو میچ کرتا ہوا نظر آئے. آپ کی ٹوٹل کاسٹ جس میں ٹرانسپورٹیشن یا انوینٹری یا فیسلٹی کاسٹ ہے اس کو وہ پراپر طریقے سے ہیلپ کرتا ہوا نظر آئے. ایسے سپلائر کو ہی آپ اپنا سیکنڈری سورس یا آپ کہہ سکتے ہیں بیک اپ سپورٹ یا بیک اپ سپلائر کے طور پہ رجسٹر کریں گے. بیکاز اف دس از ناٹ دا کیس, ہیونگ 20 suppliers in your supply base or portfolio or suppliers is not a big help. Rather, it would create more problems. اس کے برعکس اگر آپ 4 یا 5 ایسے سپلائرس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جن کے پاس وہ صلاحیت ہے, تو آپ کی ٹوٹل کاسٹ جو سپلائرس کے ساتھ سپلائی چین کی ایسوسیٹ ہوتی ہے پراپر طریقے سے مینج ہو سکتی ہے. اب سلیکشن جو سپلائرس کی جاتی ہے اس میں مختلف میتھڈالوجیز یا مختلف پروسیجرل ریکوائرمنٹس یا میکنزمس ہمیں نظر آتے ہیں. اگر کہیں پہ آپ کو ٹریڈیشنل بزنس ماڈل میں کمپیٹیٹیو بڈس کا سسٹم نظر آتا ہے, تو آپ کو آج ریورس آکشنز کا بھی ذکر نظر آتا ہے. آپ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے جا کے دیکھیں گے تو ریورس آکشنز کے اوپر آپ کو بہت زیادہ اچھی ریسرچ بھی نظر آئے گی, آپ کو ایسی پریکٹسز بھی نظر آئیں گی جو آپ اپنی انٹرپرائز کے لیے آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے پالیسی اور پروسیجر مینول کا حصہ بنا سکتے ہیں. وائی؟ بیکاز B2B businesses is now a possibility as well as a source of profitability even in Pakistan. پھر کوشش کیجئے کہ آپ نیگوسیشن کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیجئے, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم پھر وہی بات کوٹیڈ پرائس کے اوپر اپنے ڈیسیجن کو بیس کرنے کی ایک پروپینسٹی یا ایک ہماری ٹریڈیشنل یہ مینیجیریل پرابلم رہی ہے, دیٹ وی آلویز ٹینڈ ٹو گو فار دا لوئسٹ کوٹیڈ پرائس. اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پرچیز پرائس کی وجہ سے آپ صرف اور صرف اس ڈائمینشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آبویس ہے. اس کے پیچھے اگر ٹائملی ڈلیوری کا کانسیپٹ وائلیٹ ہوتا ہے یا کوالٹی آف دا سپلائی متاثر ہوتی ہے تو ہم اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے. سو دیر آر کامن میکنزمس جس کے لیے آپ کسی بھی سپلائی چین کو فائدہ پہنچانے کے لیے آکشنز کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو وہی پرانا سیلڈ بڈ فرسٹ پرائز آکشن, جس میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے پوٹینشیل سپلائر کو یا تمام ان سپلائرس کو ریکویسٹ کریں کہ وہ سیلڈ بڈ میں اپنی جو بھی کانٹریکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ایک اسپیسیفائڈ ڈیٹ کے اوپر اپنے پراپر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, اپنی فائنینشیل ایکسپرٹیز اینڈ مور اپروپریٹلی سپلائی چین ایکسپرٹیز کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے سیلڈ بڈ ڈاکیومنٹ کے طور پہ رجسٹر
میل کے ذریعے یا کوریئر کے ذریعے یا بائی ڈراپ باکس یا آپ کے آفس میں آ کے پرسنلی ڈلیور کرتے. اور پھر جو اسپیسیفائڈ ڈیٹ ہے, اسپیسیفائڈ ٹائم ہے, اس میں ایک تھرڈ پارٹی کو آپ بٹھا کے اس کی پراپر پریزنس میں آپ ان بڈس کو اوپن کرتے ہیں اور عموماً لوئسٹ بڈر کو کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک میکنزم انہی سرکمسٹانسز سے کافی سملر آپ کو انگلش آکشنز کا بھی نظر آتا ہے. اس میں دی آکشنر اسٹارٹس ود اے پرائس, اور اس پرائس کو وہ میچ کرتا ہے, یا سپلائرز کین میک بڈ ایز لانگ ایز ایچ سکسیسو بڈ از لوور دین دا پریویس بڈ, اور پھر ایونچولی جو سپلائر ود دا لوئسٹ بڈ ہوتا ہے وہ یہ کانٹریکٹ ریسیو کر لیتا ہے. یہاں پہ ایک ڈفرینس یہ ہے دیٹ all the suppliers get to see the current lowest bid as the auction unfolds. کیونکہ اگر آپ سیلڈ بڈ میں دیکھیں تو اس میں آپ بڈس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, آپ صرف لوئسٹ بڈر کا نام اناؤنس کر دیتے ہیں. You do not even announce the amount unless it is a public enterprise you are handling. اور پبلک فنڈنگ میں کیونکہ you are directly responsible and answerable to the general public, وہاں پہ آپ کو بڈ کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہے کہ لوئسٹ بڈ اتنی تھی, اس کو ہم نے اوارڈ کر دیا کانٹریکٹ. جبکہ انگلش آکشن میں تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ ہے, دیٹ یو ہیو ٹو شیئر دیٹ انفارمیشن. دیر از اندر تھرڈ ٹائپ آف آکشن وچ از دی ڈچ آکشن. اس میں دی آکشنر اسٹارٹس ود اے لو پرائس, دین ریزز اٹ سلولی انٹل ون آف دا سپلائرز اگریز ٹو کانٹریکٹ ایٹ دیٹ پرائس. اسی طرح سے ایک اور چوتھی پاپولر آکشن ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یو انوائٹ آل دی پوٹینشیل سپلائرس اینڈ آل دیز پوٹینشیل سپلائرس سبمٹ اے بڈ, دا کانٹریکٹ از اسائنڈ ٹو دا لوئسٹ بڈر, لیکن کس پرائس کے اوپر, وچ از بینگ کوٹڈ بائی دا سیکنڈ لوئسٹ بڈر. یہ کیا بات ہے؟ اس کی بات صرف اتنی سی ہے دیٹ دیر از اے کرس نون ایز دا ونرس کرس. عام طور پہ لوئسٹ بڈر جب اپنی بڈ کو باقیوں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ سلیکٹ کی گئی, تو اس کو وہ سارے کاسٹ یاد آ جاتے ہیں جو اس نے اپنی انٹرپرائز کے اوپر ڈال دیے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی کانٹریکٹ کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر ڈالنے کے بجائے. دے ڈیسائیڈڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اپ. یہ انیشلی تو بہت اچھی تھاٹ ہے, بٹ وین یو ٹرائی ٹو کمپلیٹ اٹ پریکٹیکلی یو رن انٹو اے لاٹ آف پرابلمس. تو اس قسم کی جو پرابلمز ہیں وہ ونرس کرس کہلاتی ہیں, اور اس میں جو لوئسٹ بڈر ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنا پروفٹ جو تھا وہ اپنے کانٹریکٹ میں اس پارٹی کے حوالے کر دیا جس نے کانٹریکٹ, یا آکشنر نے جو کانٹریکٹ مجھے اوارڈ کیا تھا. تو یہ وہ پرابلمز ہیں جن کو آپ ایز اے سپلائی چین مینیجر نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں گے بلکہ آپ کو ریکٹیفائی بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ریکٹیفائی نہیں کریں گے, واٹ ول ہیپن, the performance of the auction, the performance of the contract would be a big question mark. کیونکہ آپ نے اگر کاسٹ اسٹرکچر کی بیسک وائلیشن کر دی ہے, آپ نے اگر کاسٹ اسٹرکچر میں ان تمام ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے باوجود نظر انداز کر دیا, جس کی وجہ سے کاسٹ آپ کا کچھ اور ریئلسٹک نمبر دے رہا ہے, یا ہمارے کیا ایک اپروچ یہ ہے دیٹ وی شوڈ فرسٹ آف آل submit our lowest bid, and then with the passage of time we'll make corrections, modifications or variations or additional work scope. تو اس کی وجہ سے جو پروجیکٹ کی یا سپلائی چین کی جو باؤنڈریز ہیں ہم اس کو گرے ایریا میں لے جاتے ہیں, ہم اس میں پروجیکٹ سکوپ کریپ کا داخل کرنے کی وجہ سے جو کنٹرول کا فیچر ہے وہ ویک کرتے چلے جاتے ہیں, اور جو ایک پراپر سپلائی چین کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے اس کے بجائے آپ کو ایک ایسا کانٹریکٹ نظر آتا ہے جس میں ماڈیفیکیشنز یا ایسے ایلیمنٹس بہت آبویس طریقے سے کاسٹ کو افیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو ان ایتھیکل پریکٹسز میں اور پور کانٹریکٹ مینجمنٹ میں واضح طور پہ کسی بھی طور پہ سینئر مینجمنٹ کو یا سپلائی چین کے پارٹنرز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ لوئسٹ بڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے پہلے یہ دیکھتے کہ کیا اس نے اسکوپ آف ورک کو پراپر طریقے سے کیپچر کیا ہوا ہے, یا اس نے گراس
نیگلیجنس کرتے ہوئے ان تمام ایکٹیویٹیز کو نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے آپ کی جو سپلائی چین کی پروفیٹیبلٹی ہے یا ٹوٹل کاسٹ اسٹرکچر ہے وہ ٹرولی کیپچر نہیں ہو رہا۔ عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آکشنرز جب کوئی سپلائی چین کا کانٹریکٹ اناؤنس کرتے ہیں، جو سپلائرز ہوتے ہیں یا بڈرز ہوتے ہیں وہ آپس میں کلوژن کر لیتے ہیں۔ دس unethical practice would mean what? This would mean that all these suppliers would say کہ okay, this part of the supply chain اس کی جو ایکٹیویٹی کانٹریکٹ ہو رہی ہے وہ آپ کر لیجئے، یہ والا جو پارٹ ہے وہ میں سر انجام دے دوں گا، اور جو تھرڈ ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارا تھرڈ سپلائر سر انجام دے دے گا، جس کی وجہ سے آپ کی جو بڈ پروسیس ہے یا جو آکشن کا پروسیس ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ پھر کسی بھی طور پہ اس کلوژن کی وجہ سے اپنا جو پرپز ہے وہ فلفل نہیں کر پاتا، کیونکہ آپ کو کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی بھی چاہیے۔ اور جب کبھی آپ ایسی ملٹی یونٹ آکشنز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں انگلش اور ڈچ سسٹمز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان دونوں چیزوں میں کوانٹٹی اور کوالٹی کو پراپر طریقے سے سپلائر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ آل دی سپلائرز should be aware of the mechanics, dynamics and the working relationships associated with it. کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دیکھا یہ گیا ہے that supply chain manager suggests this to the purchasing manager, to the planning manager or to the contract manager. And instead of taking control of the situation, وہ ساری کی ساری ثوابدید ان تمام پوزیشنز والے مینیجرز کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ بھی کمزور ہوتی ہے اور افیکٹ آپ کے سامنے ایسا آتا ہے جو کسی بھی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ سو واٹ ہیپنز اف دیر از اے کانٹریکٹ وچ ہیز اے پرابلم which has been identified by the supplier and you as an auctioneer یا آپ نے جو award کیا ہے contract، آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ this point is needing some clarifications۔ اگر تو پری بڈ کے موقع پہ ہی clarifications آ جائے تو پھر you need to increase the bid opening date، اور اگر ایسی بات نہیں ہے اور contract award ہونے کے بعد ایسی situation arise کرتی ہے تو تھرڈ پارٹی کی آربیٹریشن یا تھرڈ پارٹی جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگیج کریں ان جو کانٹریکٹ، وہ کوشش یہ کرے گی کہ نیگوسیشن پراپر طریقے سے ہو۔ اچھی نیگوسیشن کرنے کی جو سکلز ہیں وہ شاید آپ کی انٹرپرائز میں بہت بہتر طریقے سے آپ کو سکھا دی گئی ہوں گی، بٹ دا باٹم لائن از دیٹ دا ٹریڈیشنل بزنس مائنڈ سیٹ از دیٹ یو شوڈ آرم ٹوسٹ یور سپلائر۔ دیٹ از نو لانگر دا کیس، کیونکہ اگر آپ سپلائر کو سپلائی چین میں انگیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اسٹرینتھ آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ کی ویکنس اس کی ویکنس ہے۔ سو اگر آپ سپلائر کو کسی تھریٹننگ ٹون یا آرم ٹوسٹنگ ایکٹیویٹی یا پینلٹی کی کوئی ایسی کلاس کی دھمکی دے کے کام کروانے کی کوشش کریں گے تو شاید ٹرانزیکشنل نیچر کے اوپر تو وہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی، بٹ یور امیج، یور برانڈ نیم کین بی ٹارنشڈ، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے پوری کی پوری سپلائی چین کی وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو جب کبھی آپ نیگوسیشنز کی بات کیجئے، میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو شوڈ ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ ناٹ اونلی دا سپلائر جس سے آپ بات کر رہے ہیں بٹ آلسو دی ادر اویلیبل سپلائرس۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے نیگوسیشن کا انجام یہ ہو کہ یہ سپلائر آپ سے کہے کہ میں یہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور چونکہ ابھی پینلٹی کلاز میرے اوپر اتنی زیادہ نہیں ہے، آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایسوسیٹ مائی سیلف فرام کمپلیٹنگ دس پروجیکٹ، اور اس پروجیکٹ کو پھر آپ اگر دوبارہ سے تلاش کر کے سپلائر کو ہینڈ اوور کرنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ وڈ بی برانڈیڈ ایز اے فیلئر۔ So alternative suppliers are very important. These secondary suppliers should be there all the time. کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو نیگوسیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ بارگیننگ سرپلس کا آتا ہے۔ What is bargaining surplus? Bargaining surplus is the difference between the values of the buyer and the seller, which we often refer to as کہ یہ bargaining surplus ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ جو سیلر تھا اس کے ذہن میں یہ قیمت تھی، جو بائر تھا اس کی ذہن میں یہ قیمت تھی، اور
یہاں پہ جو بھی نیگوسیشن کی جائے گی وہ بارگیننگ سرپلس کے لیے کی جائے گی. اور دونوں پارٹیز کا جو ایک ہی ایم یا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ جو سرپلس کا حصہ ہے ان کے پاس آ جائے. اب یہ پاسبل کب ہے اور کب نہیں ہے؟ if both the parties have a clear thinking, if both the parties believe in fair outcome, and if they are ready to settle for a win-win situation. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے that negotiations میں تھرڈ پارٹی آربیٹریشن یا کورٹ آف لا تک بھی بات چلی جاتی ہے. Your job as a supply chain manager is to ensure کہ ایسی سچویشن نہ ارائز ہو اور آپ پراپر طریقے سے جو بھی کانٹریکٹ اوارڈ کرتے ہیں اس کے میکینکس کو ڈسکس کرنے کے بعد اگر نیگوسیشن کی بات آئے تو نیگوسیشن کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے مکمل کر لیجیے. Another module that often comes up is کہ آپ نے پراپر طریقے سے جو آکشن کا پروسیجر تھا وہ فالو کیا یا نہیں, کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے جب سے آپ ریورس آکشن یا آن لائن پرچیز کی طرف گئے ہیں, the gray area has increased. The cyber laws, وہ کس ملک میں سپلائر بیٹھا ہوا ہے, کیا آپ کے کانٹریکٹ میں یہ کلاس شامل ہے کہ وہ سپلائر اپنے ملک کی سائبر لاس کو یا یونیورسل یا گلوبل سائبر لاس کو یا آپ کی کنٹری کی سائبر لاس کو آنسربل ہوگا. تو دس ہیز آلسو ایکچولی سویئرلی impacted the Pakistani supplier in the most negative of ways. Why? Because we have very weak cyber laws. ہماری سائبر لاس جو پروکیورمنٹ کی ہیں, پرچیزنگ کی ہیں, سپلائر سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ابھی بھی ایولیوشنری فیز میں ہیں. ہم لوگ ابھی تک بینچ مارک نہیں کر سکے اس کو جو گلوبل پریکٹس ہے. اس کے لیے ہمارے کانٹریکٹس بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہماری سپلائی چین کی پرفارمنس بھی متاثر ہوتی ہے. پہلے تو آپ بیسز اور ریشنل سمجھ لیجئے کہ وہ کانٹریکٹس کی رسک یا فیکٹرز یا وہ سپلائی چین پرفارمنس کی کیا سچویشن کو فیس کرنی پڑتی ہے. سپلائی چین کانٹریکٹ اسپیسیفائز پیرامیٹرز گورننگ دا بائر سپلائر ریلیشن شپ. کیونکہ اگر آپ بائر سپلائر ریلیشن شپ کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کریں گے, واٹ ول ہیپن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو باؤنڈریز ہی نہیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی, تو آپ ورکنگ ریلیشن شپ سے تو دور کی بات, آپ بار بار ایسے ایریا میں چلے جائیں گے جہاں پہ ایک کی رسپانسبلٹی دوسرے کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہوگی یا ایک کی اتھارٹی دوسرے کی رسپانسبلٹی بن رہی ہوگی. تو دیز ٹائپ آف تھنگس نیڈ اے پراپر بیسز اینڈ ریشنل. کیونکہ ہم نے دیکھا بھی یہی ہے کہ کانٹریکٹس ہیو سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن دا سکسیس اور فیلئر آف دی پرفارمنس آف دا سپلائی چین. اگر آپ نے کانٹریکٹ میں یہ ساری چیزیں شامل نہیں کی, واٹ ول ہیپن؟ جو کانٹریکٹس وڈ فیل ٹو فیسیلیٹیٹ, فیل ٹو پرفارم دی سپلائی چین انٹینڈیڈ فنکشن, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ کوشچن مارک تو بنے گی, آپ کی جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر وڈ بی انڈر دا ایکس. تو کوشش کیجئے آپ جب کبھی سپلائی چین مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ سپلائی چین کانٹریکٹ کو ڈیزائن کرتے ہوئے 3 سوالوں کے جواب تلاش کیجیے. وہ 3 سوال کیا ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں رائٹ ان فرنٹ آف یو ان دا فارم آف اے سلائڈ. نمبر 1, ہاؤ ول دا کانٹریکٹ افیکٹ دا فرمس اور انٹرپرائز پروفٹس اینڈ ٹوٹل سپلائی چین پروفٹس. Number 2, will the incentives in the contract introduce any information distortion? And number 3, how will the contract influence supplier performance along with key performance measures? So ideally, a contract should be structured to not only increase the enterprise profits or supply chain surplus, rather it should also ensure that there is no distortion of information. کیونکہ اگر آپ کی انفارمیشن ڈسٹارٹ ہو کے پہنچے گی تو آپ کو پہلے سے پتا ہے دیٹ انفارمیشن از آلسو اے کریٹیکل کراس فنکشنل ڈرائیور. آپ کی جو لاجسٹیکل سائڈ کے ڈیلیوریبلز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ لیں گے اینڈ انفارچونیٹلی اٹ وڈ بی اے ویری نیگیٹو مینر. نیگیٹو امپیکٹ کی وجہ سے آپ کی سپلائی چین پروفٹس کے بجائے لاسز کی طرف جائے گی, جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کو بلکہ جس سپلائر کو آپ انگیج کر رہے ہیں یا جس تھرڈ پارٹی کو آپ انگیج کر رہے ہیں کانٹریکٹ کے ذریعے اس کو بھی نقصان جا سکتا ہے, اور وہ شاید اس چیز کو پسند نہ کرے. بیکاز یور کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ایکچولی کیریز اے کلاس جس میں یہ کلاس میں ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور پہ کلاس موجود ہوتی ہے دیٹ بوتھ دی پارٹیز ہیو دی رائٹ ٹو سیز دی پارٹنرشپ اور دا کانٹریکٹ, جہاں پہ فیوریبل کنڈیشنز
میچ نہ ہو رہے ہوں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے سپلائی چین کے کانٹریکٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں, کس طرح سے ان کو اوارڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو مینج کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ پراپر طریقے سے مینج نہیں کر رہے اور دیر آر گیپس, وہ گیپس آپ کو لازمی طور پہ کاسٹ اسٹرکچر میں بھی ہرٹ کریں گے, انکریز آف رسک میں بھی ہرٹ کریں گے, اینڈ آف کورس پروفیٹیبلٹی میں بھی ہرٹ اور ہٹ کریں گے ٹو دا سپلائی چین پرفارمنس. یہ بات کسی بھی طور پہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی. Now again there are three contracts that increase overall profits by making the supplier share some of the buyer's demand uncertainty. اس میں پہلی ہی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ان تمام ایتھیکل پریکٹسز کو ہی نظر میں رکھیں گے اور ان ایتھیکل پریکٹسز کو نظر انداز کر دیں گے. لیکن ریسیپروسٹی ایک ایسی ان ایتھیکل پریکٹس ہے جو پاکستان ہی میں نہیں, پوری گلوبل سپلائی چینز کو بہت بری طریقے سے ہرٹ کر رہی ہے اور نقصان پہنچا رہی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو سپلائر ہوتا ہے اس کو بائر یہ کہتا ہے کہ میں جو را مٹیریل آپ سے خرید رہا ہوں اس کا جو فنش گڈ ہوگا وہ آپ کو بھی خریدنا پڑے گا. تو دیز ٹائپ آف ان ایتھیکل پریکٹسز آر ناٹ ایکسیپٹیبل. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو سے کانٹریکٹس ایکسیپٹیبل ہیں وہ کون کون سے ہیں. نمبر 1, بائی بیک اور ریٹرن کانٹریکٹس. اس کے ذریعے آپ ڈیمانڈ انسرٹنٹی کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں. سملرلی ریونیو شیئرنگ کانٹریکٹس, دے آر آلسو ایکسیپٹیبل. اینڈ تھرڈلی کوانٹٹی فلیکسیبلٹی کانٹریکٹس آر آلسو ایکسیپٹیبل. اب جب بائی بیک کانٹریکٹس کی بات ہوگی تو آپ کو ایک انفارمیشن بہت زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہونی چاہیے. وہ یہ ہے دیٹ دی بائر از ایکچولی ہیونگ دیٹ ایبلٹی دیٹ ہی may suggest to the seller کہ اگر ایک خاص کوانٹٹی تک آپ کا پروڈکٹ سیل نہیں ہوتا تو یو نیڈ ٹو بائی بیک دس پروڈکٹ. اور یہ ہوتا بھی ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اٹ از ایکچولی ریڈیلی آئیڈینٹیفائبل ان دا ریٹیل انڈسٹری. اور ریٹیلر جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے, it allows the retailer to return unsold inventory up to a specified amount at an agreed upon price. Similarly, the manufacturer specifies a wholesale price C and a buyback price B. The manufacturer can salvage rupees S subscript M for any units that the retailer returns. Similarly, the manufacturer has a cost of mu per unit produced and the retail price is P. اور یہاں پہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا بھی آپ کو دے دیا گیا کہ ایکسپیکٹڈ مینوفیکچرنگ پروفٹ ایکولس او اسٹیرک ٹائم سی مائنس نیو مائنس بی مائنس ایس سبسکرپٹ ایم انٹو ایکسپیکٹڈ اوور اسٹاک ایٹ دا ریٹیلر. اور ہم نے کوشش بھی یہی کی ہے کہ جب کبھی ہم بائی بیک کانٹریکٹس کی بات کریں تو ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ کو اس امپورٹنٹ فیکٹر کے ساتھ بھی میچ کریں جو آپ نے اپنی انوینٹری کے ڈسکشن میں دیکھا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہولڈنگ کاسٹ سبسڈیز. اسی طرح سے اس میں پرائس سپورٹ بھی حاصل ہوتا ہے. سیکنڈ ٹائپ میں جب آپ ریونیو شیئرنگ کانٹریکٹس کی بات کرتے ہیں, دا مینوفیکچرر چارجز دا ریٹیلر اے لو ہول سیل پرائز سی اینڈ شیئرز اے فریکشن ایف آف دا ریٹیلرز ریونیو. It allows both the manufacturer and the retailer to increase their profits. It results in lower retailer efforts, requires an information infrastructure, اور اس میں information distortion results in excess inventory in the supply chain and a greater mismatch of supply and demand. اور وہ لوگ جو میتھمیٹیکلی اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, سی ایس ایل اسٹیرک ایکولس probability within brackets demand less than or equal to O static equals the ratio of CU divided by CU plus C subscript O. یعنی آپ جو انڈر اسٹاکنگ کاسٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں with the sum of انڈر اسٹاکنگ کاسٹ اینڈ اوور اسٹاکنگ کاسٹ. اس کو بھی آپ ان ٹرمز آف فریکشن جو آپ نے کہا تھا ابھی آئیڈینٹیفائی کی تھی شیئر کو, اس کے بیسس پہ لے کے جا سکتے ہیں equals to 1 minus f times p minus c divided by 1 minus f times p minus s subscript r. اور یہاں پہ بھی آپ ایکسپیکٹڈ ریٹیلر پروفٹ اور ایکسپیکٹڈ مینوفیکچرر پروفٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کوانٹٹی فلیکسیبلٹی کانٹریکٹس کی بات کریں گے تو اٹ الاؤز دا بائر ٹو ماڈیفائی دا آرڈر
within the limits after observing demand. Similarly, better matching of supply and demand is possible. Increased overall supply chain profits if the supplier has flexible capacity. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجیے دیٹ لوور لیولز آف انفارمیشن ڈسٹورشن دین آئدر بائر بیک کانٹریکٹس اور ریونیو شیئرنگ کانٹریکٹس. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ انفارمیشن شیئرنگ کو یا انفارمیشن ڈسٹورشن کو اپنی سینئر مینجمنٹ کی پالیسی کے مطابق کس طرح سے پلیس کرنا چاہتے ہیں. سو میتھمیٹیکلی if the retailer orders 0 units, the manufacturer is committed to supplying Q units. This is an important fact which we often ignore. Also, as a result, we assume that the manufacturer produces Q unit, the retailer purchases small q units if demand D is less than small q, and D units if demand D is between small q and capital Q and is of course measured in Q units. If demand is greater than capital Q, note that in the following formulas, F subscript S is the standard normal cumulative distribution function and Fs is the standard normal density function. اب اس کی مزید جو کلیریفیکیشن ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہاؤ یو کین کیلکولیٹ ایکسپیکٹڈ کوانٹٹی پرچیز بائی دا ریٹیلر Q سبسکرپٹ R اینڈ ایکسپیکٹڈ کوانٹٹی سولڈ بائی ریٹیلر DR. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس ضرور ہیں لیکن شاید آپ کی سپلائی چین کی جو ایکسپرٹیز یا میچورٹی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایکسپیکٹڈ کوانٹٹیز اوور اسٹاک ایٹ مینوفیکچرر کیلکولیٹ کرنا چاہیں, ایکسپیکٹڈ ریٹیلر پروفٹ کیلکولیٹ کرنا چاہیں, ایکسپیکٹڈ مینوفیکچرر پروفٹ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو وہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہوگی. وائی؟ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے you would be able to coordinate your cost structure. The entire total cost structure would be coordinated. اور اس کی وجہ سے آپ کی جو سینئر مینجمنٹ ہے, آپ کے جو سینئر مینجمنٹ کے ساتھ سپلائی چین کے پارٹنرز ہیں, they would be well aware of the quantitative analysis, جس کی وجہ سے آپ کی سپلائی چین کو پراپر طریقے سے آپ کوآرڈینیٹڈ مینر میں ٹوٹل کاسٹ کو پراپر طریقے سے آرگنائزڈ وے میں کنٹرول کرتے ہوئے سپلائی چین سرپلس کو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. عام طور پہ دیکھا یہی گیا دیٹ وین ایور وی آر ٹرائنگ ٹو ہینڈل دا کانٹریکٹس افیکٹولی وی ٹینڈ ٹو اگنور آل دوز فیکٹرز which are actually built in to give protection to both the parties. ہم ان انفارمیشن ڈسٹورشن کے جو environmental factors کی وجہ سے یا publicly available information either through the newspapers, through the news channels, یا آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ اتنی ڈسٹارٹیڈ ہو جاتی ہے کہ ہم کانٹریکٹس کی جو پرفارمنس ہے وہ امپروومنٹ کی طرف لے جانے کے بجائے اس کو دوسری طرف لاسز کی طرف, سپلائی چین کو نقصان پہنچانے کی طرف لے جاتے ہیں. سو اف یو کین ڈو ون گڈ جاب فار یور انٹرپرائز اٹ شوڈ بی کہ آپ ان تمام کے تمام کانٹریکٹس کو پراپر طریقے سے کوانٹیٹیو انالیسس کے ذریعے ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر ایک دفعہ ضرور کیلکولیٹ کر کے اپنے سینئر مینجمنٹ کو دے دیجیے سو دیٹ دے کین شیئر اٹ ود دیئر کاؤنٹر پارٹس ان دی سپلائرز اینڈ دا ریٹیلر سائڈ. اور اس کی وجہ سے آپ کی جو کانٹریکٹ مینجمنٹ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. Another important module is design collaboration. ڈیزائن کولیبریشن میں ہمیں صرف وہ باتیں آج ڈسکس کرنی ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. You have already identified that 80% of the cost structure is actually locked in during the design phase. اور اس کی وجہ سے ہماری اگر لاجسٹکس آگے جا کے متاثر ہو رہی ہیں, چاہے ہماری فیسلٹیز آگے جا کے متاثر ہو رہی ہیں, چاہے ہماری انوینٹریز آگے جا کے متاثر ہو رہی ہیں, ان کو ہم کسی نہ کسی طرح سے پراپر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں صرف ڈیزائن فیز میں. کیونکہ اگر آپ نے ڈیزائن فیز میں ان کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کیا, دین آل دوز ماڈیولر اور سو کالڈ کسٹمائزیشن انٹرونشنل ایکٹیویٹیز وڈ ناٹ فلفل دا ریکوائرمنٹ. سو کی انفارمیشن یہاں آپ کے لیے کیا ہے؟ یو شوڈ شیئر ریسپانسبلٹی. کیونکہ اگر آپ لاجسٹکس اور لاجسٹکس کے ساتھ ریورس لاجسٹکس بھی آ جاتی ہے, اگر اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سورسنگ ایکٹیویٹیز کو الائن کیجئے. آپ اپنے سپلائر کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو اپنی کیپیبلٹی کے ساتھ الائن کیجئے.
یا آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی کیپیبلٹی کو سپلائر استعمال کر سکے تاکہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنے کراس فنکشنل ڈرائیورز جس میں سورسنگ، انفارمیشن اور پرائسنگ، اور اپنے جو لاجسٹیکل ڈرائیورز ہیں، فیسلٹیز، انوینٹری اور ٹرانسپورٹیشن، ان کو پراپر طریقے سے الائن کر سکیں. کیونکہ یہی کانسیپٹ تھا جو ڈیل نے 1993 سے لے کے 2005 تک فالو کیا کہ وہ میس کسٹمائزیشن کی طرف جاتے تھے اور وہ ریٹیل کا جو فنکشن تھا ان ہاؤس رکھے ہوئے تھے. بٹ آفٹر 2007 they decided that we are going to allow Walmart to outsource their retail function. اور آؤٹ سورس کرنے کے بعد اب ان کی جو پریزنس ہے آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ والمارٹ کی کسی بھی جگہ ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ جائیے، وہاں پہ آپ کو ڈیل کی مشین نظر آتی ہے. سملرلی ایپل جو تھی وہ پہلے بھی شاید اس ریٹیل کے فنکشن کو ان ہاؤس رکھنا چاہتی تھی، آج بھی ان ہاؤس رکھتی ہے، اور ریٹیل کے اس فنکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایپل کو کچھ فائدہ بھی ہو اور ہو سکتا ہے کچھ نقصان بھی ہو. ہماری آج کی ڈسکشن میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پروکیورمنٹ پروسیس کا بھی ہے. یہ پروکیورمنٹ پروسیس وہی پروسیس ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. آپ نے ٹریڈیشنل بزنس ماڈل میں پروکیورمنٹ کو ایز اے فنکشنل سائلو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور آپ نے کہا تھا اس فنکشنل ایریا میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اب ہم کیونکہ سورسنگ کے کانسیپٹ میں چلے گئے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مٹیریلس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنی سپلائی چین کو فائدے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ ڈائریکٹ مٹیریلس کی پرچیزنگ یا انڈائریکٹ مٹیریلس کی پرچیزنگ پروکیورمنٹ پروسیس کا تو حصہ ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ پرچیزنگ آن لائن کیپیبلٹی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائملی طریقے سے، ایگریسو طریقے سے، ایزرٹیو طریقے سے اپنی انٹرپرائز کو اور سپلائی چین کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. یہاں پہ جو چیز مس ہو رہی ہے آج بھی سپلائی چین کے امبریلا میں وہ فیکٹر ہے جو پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. If your procurement process is not having the ability to warn both the buyer and the supplier of the potential mismatches یا انفارمیشن ڈسٹارشن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا، اور وہ انفارمیشن ڈسٹارشن آپ کے پرچیزنگ کے پروسیس میں آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ میں جو مس میچ ہے وہ آپ کی انوینٹری کو ایک حد تک متاثر نہیں کرے گا بلکہ آپ کی سپلائی چین کو بھی نقصان پہنچائے گا. اور ہم نے یہ آبزرو کیا ہے ایسی تمام انٹرپرائزز میں جہاں پہ آج سے نہیں 100 یا 150 سال سے پراپر پروکیورمنٹ پروسیجرز موجود بھی ہیں، پالیسی مینول بھی موجود ہے، اور ان کے پاس وہ تمام ٹریڈیشنل بزنس ماڈل میں انفارمیشن کے سورسز تھے جو شاید پاکستان میں آج بھی اویلیبل نہیں ہیں. اور ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑا کہ ہم اپنی تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو آن لائن کس طرح سے لے کے جائیں کہ ہماری جو پرچیزنگ اور پروکیورمنٹ کا فنکشن ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کنڈکٹ کیا جا سکے. I'm making a reference to Cisco. Cisco, when decided to launch their eHub initiative, they actually were able to ensure that there is an end-to-end supply chain visibility. اور اس end-to-end supply chain visibility کی جو بیسس تھی وہ synchronized planning تھی. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی ہم سپلائی چین کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے گول آف پروکیورمنٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور ہم اس کو بہت زیادہ گرے ایریا میں رکھتے ہیں تو ہماری جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے وہ انکریز کرتی ہے. ٹرانزیکشن کاسٹ جب انکریز کرتی ہے یا وہ ایک کراس کر جاتی ہے لمٹ کو تو آپ کی سپلائی چین کا جو کاسٹ اسٹرکچر ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور سپلائی چین کا کاسٹ اسٹرکچر جیسے ہی اپسیٹ ہوتا ہے یو اینڈ اپ فالنگ انٹو دی ٹریپ آف لوئرنگ آف دا پروفٹس، انکریز ان یور رسک. تو ایسے تمام آپشنس کو اوائڈ کیجیے جہاں پہ ڈیزائن کا فیکٹر آپ نے پراپر طریقے سے انگیج نہیں کیا ہوا. کیونکہ اگر آپ کریٹیکل آئٹمس کے لیے آرڈر پلیس کرنا چاہتے ہیں یا آکشن کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ آلویز ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا لانگ لیڈ ٹائمس. آپ کسی بھی طور پہ کریٹیکل آئٹمس میں اگر آپ پاور جنریشن میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس گیس ٹربائنس ہیں اور گیس ٹربائنس کے ذریعے میں پاور کو جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس اسپیئر میں گیس ٹربائن کے روٹرز ہونے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کہیں پہ واٹر ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں تاکہ میں پراپر بوائلر کو پانی دے سکوں جس کے ذریعے میں اسٹیم کو جنریٹ کروں گا جس کے ذریعے میں پھر پاور جنریٹ کروں گا، تو اس کے لیے جو کیمیکلس چاہیے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پراپر طریقے سے پروکیور کریں. کیونکہ اگر آپ پراپر پروسیجر کو فالو نہیں کرتے، اگر آپ سپلائرز میں جو رسپانسونیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسے فالو نہیں کرتے، ان کی کوالٹی کو
فالو نہیں کرتے تو یو آر گوئنگ ٹو فیس اے پرابلم. تو چاہے آپ کوئی کموڈیٹی کو پرچیز کریں, چاہے آپ کوئی کریٹیکل آئٹم کو, چاہے آپ کسی اسٹریٹجک آئٹم کو پرچیز کریں, آپ کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے, کیونکہ پروڈکٹ کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اگر ویلیو اور کاسٹ کو کیپچر کرتی ہے, وہیں پہ وہ ان تمام کریٹیکل فیچرز کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگین جیسے میں آپ سے ایک بیسٹ پریکٹس کی ریکویسٹ کرتا چلا آ رہا ہوں, یور جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر از ٹو انشور دیٹ دیر از این adaptability of all those best practices جو آپ کی انٹرپرائز کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. کیونکہ اگر آپ پروڈکٹ کیٹیگرائزیشن کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ کیٹیگرائزیشن میں آپ کو کریٹیکل آئٹمس یا اسٹریٹجک آئٹمس کے ساتھ ساتھ بلک پرچیز آئٹمس یا جنرل آئٹمس کو بھی دیکھنا ہوگا. آپ کے سامنے جو یہ ڈائیگرام موجود ہے, اس ڈائیگرام کو کوشش کیجیے کہ آپ اپنے سپلائی چین کنٹرول سینٹر کا حصہ بنائیں, اور اسپیشلی اپنے پروسیجرز اور پالیسی مینول کا حصہ ضرور بنائیے گا, کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں, آپ کی تمام کی تمام سپلائی چین کے پارٹنرز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی. سو وی آر ناؤ گوئنگ ٹو ڈسکس اندر امپورٹنٹ ماڈیول. دس امپورٹنٹ ماڈیول ٹاکس اباؤٹ ڈیزائننگ اے سورسنگ پورٹ فولیو. آپ کی کوشش یہی ہے کہ آپ ان تمام آپشنس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور ان آپشنس کے بعد ان تمام سورسنگ پارٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کے ذریعے آپ اپنے کسی ان ہاؤس فنکشن کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں ٹو دیٹ پرٹیکولر تھرڈ پارٹی. عام طور پہ دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ اگر آپ ایسی اسٹریٹجی اپنا لیں جس میں آپ کی انٹرپرائز کے قریب ترین آف شورنگ بھی اگر کرنی پڑے تو بھی وہ مناسب ہے, بٹ ڈو ناٹ گو بیانڈ اے سرٹن ٹائم زون یا بیانڈ اے سرٹن جیوگرافیکل ٹریڈ زون, جس کے بعد آپ کو ایسے بیریئرز ٹریڈ کی شکل میں یا ٹیرفس کی شکل میں فیس کرنے پڑیں, یا اور ایسے ایکسچینج ریٹس والے میکرو اکنامک فیکٹرز آپ کو انسرٹن انوائرمنٹ کی طرف لے جائیں جہاں پہ آپ کو جو پورٹ فولیو ہے وہ مینیج کرنا مشکل ہو جائے. عام طور پہ موسٹ آف دا انٹرپرائزز فالو اینڈ آپٹ فار اے ٹیلرڈ سورسنگ پورٹ فولیو. یہ ٹیلرڈ سپلائی پورٹ فولیو جو ہے وہ نہ صرف پروڈکٹ کی کریکٹرسٹکس کو اپنے سامنے رکھتا ہے بلکہ مارکیٹ کی کریکٹرسٹکس کو بھی سامنے رکھتا ہے, کیونکہ آپ کے سامنے کئی ایگزامپلز ایسے ہیں جو آپ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر ڈسکس کرتے چلے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے زارا اپیرل کا ذکر کیا تھا تو زارا اپنی اسپین اور پورچوگل کی جو فیسلٹیز ہیں وہاں سے کاسٹ اور کسی حد تک ڈیزائنر اسٹائل کے جو اپیرل ہیں وہ حاصل کرتی ہے, اور وہاں پہ بیلنس وہ یہی کرنا چاہ رہی ہے دیٹ آرگنائزیشن شوڈ بی ایبل ٹو اچیو cost for all those cost-centered or cost-conscious customers, and responsiveness for all those designer-based customers جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیا سے نیا ڈیزائن یا اسٹائل کو فالو کریں. اور جیسے آپ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستانی سپلائرز جو ہیں ان کو عام طور پہ سپلیمنٹری سورس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, تو وہ سپلائرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اور اپنے کاسٹ اسٹرکچر کو پراپر طریقے سے ہینڈل کریں, تاکہ آپ یا آپ کے جو سپلائرز پاکستان سے باہر اپنے انٹرپرائزز کے لیے کام کریں وہ انہیں فائدہ پہنچا سکیں. اب ایک چیز تو آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ ہماری جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں امیرکن انٹرپرینورز اینڈ کارپوریٹ ورلڈ دے آر شفٹنگ بیک ٹو پلیسز نیئر امریکہ, اور وہ نیو میکسیکو اور کینیڈا کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں اور چائنا سے تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں. تو یہ ایک کرنٹ سچویشن ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مے بی ان دا نیئر فیوچر یو وڈ بی ہیونگ ایکسیس ٹو دا مارکیٹس ان چائنا بیکاز their capacity would be idle if they are not receiving any orders from the United States of America. Another important module is the role of IT in sourcing. Role of IT in sourcing, اور especially جب آپ سپلائی چین کی بات کرتے ہیں وہ وہی ہے جو آپ پہلے سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. You should be able to identify the presence of IT softwares throughout the supply chain. اگر ایک کنسسٹنٹ سپلائی چین کا سافٹ ویئر آ جائے گا تو وہ سپلائی چین سپلائر کو بھی فائدہ پہنچائے گی, انٹرپرائز کو بھی فائدہ پہنچائے گی اور کسٹمر کو بھی فائدہ پہنچائے گی. تو ڈیزائن کولیبریشن, سورسنگ, نیگوسیشن, بائنگ یا سپلائی کولیبریشن, اس میں سب میں آپ کو سپلائی چین کے مختلف سافٹ ویئرز نظر آتے ہیں. کہیں پہ آپ کو ERP سسٹمز ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں پہ آپ کو بہت زیادہ
سپلائی چین اسپیسیفک سافٹ ویئرز نظر آتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام 5 کے 5 ایلیمنٹس، جس میں ڈیزائن کولیبریشن، بائر یا نیگوسیٹ یا سپلائی کولیبریشن، ان کو ڈسکس کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہی سافٹ ویئرس کو انگیج کریں، کیونکہ جو ان ہاؤس سپلائی چین کا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ جو آئی ٹی کا رول ہے سورسنگ کے اندر وہ فلفل نہیں کر پاتا. اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کسی ایسے سافٹ ویئر مینوفیکچرر سے اپنی بات کریں کہ وہ آپ کی اسپیسیفک بزنس ریکوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. جب کبھی آئی ٹی کی بات ہوتی ہے تو عام طور پہ ایس اے پی اور اوریکل کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ ایس اے پی، اوریکل اور اریبا کو ضرور دیکھ لیجیے گا اس ڈائمینشن میں. ہو سکتا ہے آپ کی انٹرپرائز اس سے بہتر کوئی سافٹ ویئر استعمال کر رہی. Our last module for today is risk management and sourcing. ہم نے کہا تھا کہ اگر سورسنگ کی ایکٹیویٹی آپ کو ایسی سچویشن کا شکار کر دے جہاں پہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ کی گئی پرامس کو فلفل نہ کر سکیں، جہاں پہ آپ کے کاسٹ کے جو اسٹرکچر ہیں وہ انکریز ہو کے آپ کے پروفٹس کو کھانا شروع کر دیں، یا آپ کی جو انٹلیکچوئل یا جو کاپی رائٹ انفارمیشن ہے وہ تھرڈ پارٹی کسی اور کو دینے کی کوشش کرے، تو یو وڈ گیٹ انٹو اے سچویشن جہاں پہ آپ کسی بھی طور کے اوپر اپنی سپلائی چین میں آؤٹ سورسنگ کی ایکٹیویٹی کو پسند نہیں کریں گے. سو اف دیر از این انیبلٹی ٹو میٹ ڈیمانڈ آن ٹائم، that is a risk factor that would always be the major deterrent for any supply chain to opt for a third party، کہ ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تھرڈ پارٹی کو. آپ کے سامنے سونامی کی اگزامپل ہے 2011 کی جاپان میں، کس طرح سے ہونڈا اور کس طرح سے دوسرے آٹو ویل مینوفیکچررز نے اپنی سپلائی چین کو متاثر نہیں ہونے دیا، بیکاز دے ہیڈ a separate اور a distinctive portfolio of suppliers. ان کے پاس بیک اپ سپلائرز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز مکمل اور پراپر طریقے سے اچیو کر لی. اسی طرح سے اٹ واز آبزروڈ ان 2004-2005 کہ جب امریکہ میں فلو ویکسین تھی وہ کمی ڈیٹیکٹ ہوئی تو دا ہول کنٹری ہیڈ ٹو پے اے پرائز. اگر ہمارے پاکستان میں کوئی ویکسینیشن کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو پراپر سورس اور پورٹ فولیو آف سپلائرز، جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں اپنی ہیلتھ کی جو سروسز ہیں ان کو کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں. سملرلی دی رسک آف انکریز ان پروکیورمنٹ کاسٹ از اگین ناٹ ایکسیپٹیبل، کیونکہ ہمارے سامنے آئل پرائسز بہت زیادہ انکریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاور جنریشن ہماری ایک بہت زیادہ نیگیٹو سائڈ پہ اکانومی کو امپیکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو پلیز میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ وین ایور یو گوئنگ ٹو آؤٹ سورس سم تھنگ یو آر گوئنگ ٹو انشور دیٹ دیر از نو لاس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی ایز ویل، کیونکہ اگر آپ انٹلیکچوئل انفارمیشن کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں تو آپ کی سپلائی چین پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے. Our discussion would be only completed today if we are able to identify that there are certain issues which should not be overlooked when we are dealing with outsourcing in our day-to-day routine activities. We should be able to make judicious use of multifunction teams. You should ensure appropriate coordination, and you should always evaluate the total cost of ownership. اور اگر آپ پراپر طریقے سے سپلائی چین کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو بلڈ ریلیشن شپس، کیونکہ اگر آپ لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں کریں گے، واٹ ول ہیپن؟ یور سپلائی چین وڈ ناٹ بی ایبل ٹو اکمپلش انکریز ان پروفٹس اور ڈیکریز ان کاسٹ، اینڈ آف کورس رسک فیکٹرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بیکاز یور سپلائر اور اینی تھرڈ پارٹی جس کے ذریعے آپ اپنی اس پرٹیکولر کریٹیکل ایکٹیویٹی کو یا ٹریویل ایکٹیویٹی کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اور دیکھا بھی یہ گیا کہ آپ نے ٹریویل ترین ایکٹیویٹی آؤٹ سورس کی، بٹ ڈیو ٹو پور کوآرڈینیشن ود یور سپلائر اور ود دیٹ تھرڈ پارٹی، وہی ٹریویل ایکٹیویٹی آپ کے لیے مشن کریٹیکل ایکٹیویٹی بن گئی. اور کئی ایگزامپلز آپ کے پاس موجود ہیں جہاں پہ بہترین انٹرپرائز بہترین نتائج دینے کے بجائے سپلائی چین فیلئر کا شکار ہو گئی. سو آئی لیو یو ود اے ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ کوٹ آن سورسنگ. ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ٹام پیٹرسن. انہوں نے کافی زیادہ ریسرچ کی ہے سورسنگ کے اوپر، اور انہوں نے جو
سپلائی چین مینیجرز ہیں ان کے لیے ایک بہت مزیدار اور امپورٹنٹ میسج دیا ہے دیٹ یو شوڈ ڈیولپ اے سورسنگ ورک بک. اگر آپ کے پاس ایکسل ہے تو ایکسل میں جو ایک ورک بک ہوتی ہے یا جیسے ہی آپ ایکسل کو کھولتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ورک بک دیتے ہیں جس میں 3 ڈیفالٹ اسپریڈ شیٹس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ہی از سجیسٹنگ دیٹ یو شوڈ ڈیولپ اے سورسنگ ورک بک, put together a sourcing spreadsheet workbook. I like to create tabs for sourcing schedule, supplier requirements, commercial terms, part data, code template, contract information, contracted suppliers, logistics cost estimate, cost analysis by part, and cost analysis overview. اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہ تمام وہ ایلیمنٹس ہیں, یہ تمام وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو سورسنگ میں آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر یا ٹرانزیکشنل بیسس کے اوپر فلفل کرنی ہوتی ہیں, ناٹ اونلی فار یور اون انٹرپرائز بٹ آلسو فار دی انٹائر سپلائی چین. سو دس از این امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. اگر آپ اس کو جوڈیشیسلی فالو کرنا شروع کر دیں تو اٹ کین ہیلپ یور کاز. آئی ایم تھینک فل فار your presence today. Your active listening would help you. It would provide benefit not only to you personally, but also professionally to your enterprise as well. Thank you very much for your active listening. Khuda Hafiz.